9 मई को जो पाकिस्तान की तारीख का भयानक तरीन और दिलखराश वाक़या हुआ, मैं अभी वहाँ से आ रहा हूँ और फिर जो पुलिस ऑफिसर्स और आर्मी के ऑफिसर जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी अस्पताल में उनकी भी तीमारदारी करके हम यहाँ पर आए हैं। तो कोर कमांडर हाउस जो एक तारीखी जिनाह हाउस है, उसको आज देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। मुकम्मल तौर पर जल चुका है, तबाह हो चुका है और मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि 75 साल तारीख में जो हमारा अज़ली दुश्मन जो ना कर सका, जो उसके ख्वाब थे वो कभी शर्मिंदा ताबीर ना हुए, वो बदकिस्मती से 9 मई को इमरान नियाज़ी के सुपरविजन में, उसकी प्लानिंग, उसकी इंस्टिगेशन के तहत उसके मुसल्लह जत्थे ने जिनाह हाउस को मुकम्मल तौर पर राख में तब्दील कर दिया। हर कमरा आग से मुकम्मल तौर पर जला हुआ है, फर्नीचर जल गया, जो तारीखी वहाँ पर चीज़ें थीं वो सब तबाह हो गई, जल गई। काश बतौर पाकिस्तानी हमें ये दिन नसीब ना होता। और मैं समझता हूँ कि इस अलमनाक वाक़े के बाद पूरी कौम इंतहाई गमगीन है। मासवाए उनके जो इमरान नियाज़ी और उनका जत्था है वो जहाँ पर भी है वो किसी हवाले से भी दहशतगर्दों और पाकिस्तान के दुश्मन से कम नहीं है, क्योंकि इस तरह का काम कोई पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता, चाहे जाए कि उसके ऊपर मंसूबाबंदी करे। जिन लोगों ने इस कबीह और बदतरीन हरकत में हिस्सा लिया है, उनके लिए आइन और कानून में जो सजाएं लिखी गई हैं, हर सूरत उनको ये सजाएं दी जाएंगी। जिन्होंने मंसूबाबंदी की है, जिन्होंने डंडे और लाठियां और लोहे के जो थी उनको उनके हवाले किया, जो जिनके पास असलहा था, और वो पुलिस और जो वहाँ पर फौजी मौजूद थे उनके ऊपर पिल पड़े, हमलावर हुए। कानून अपने आनी हाथ से उनको गिरफ्त में लेगा और कानून में दर्ज सजाएं इंशाअल्लाह उनको मिलेंगी, ताकि क़यामत तक ये मिसाल बन जाए
کہ وطن عزیز کے خلاف اور خاص طور پر وہ ادارہ جس کے افسر اور جوان ہمہ وقت اپنے وطن کی حفاظت کی خاطر چاہے وہ دہشت گرد ہوں، چاہے کوئی پاکستان کا دشمن ہو، ان کو شکست دینے کے لیے ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر ان کا خاتمہ کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتے ہیں۔ ان کے خلاف جنہوں نے چاہے 65 کی جنگ ہو یا دہشت گردی کے واقعات ہوں، دہشت گردی کا کس طرح خاتمہ کیا گیا، 80,000 پاکستانیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جن میں افواج پاکستان کے افسر، ان کے سپاہی، ان کے خاندان کے افراد، پولیس، لا انفورسنگ ایجنسیز، پیراملٹری فورسز، انتظامیہ، تاجر، مائیں، بیٹے، ڈاکٹرز، انجینئرز، تاجر، معاشرے کے ہر فرد نے اس میں حصہ ڈالا، تب جا کر یہ دہشت گردی کا اژدہا کا سر کچلا گیا۔ پھر دوبارہ اس نے حالیہ وقتوں میں سر اٹھایا ہے، اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، مگر یہ کسی اور وقت کے لیے بحث رکھیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے خون سے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت اور آبیاری کی ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کو داغ مفارقت دے کر اس دنیا سے چلے گئے، شہادت کا رتبہ حاصل کیا، جن کی بیویاں بیوہ بن گئیں، جن کے بچے اور بیٹیاں یتیم ہو گئیں، جن کے بوڑھے ماں باپ عمر بھر ان کے آنسو خشک نہیں ہوں گے، ان شہیدوں اور ان غازیوں کی ہم نے بے حرمتی کی، ان کی جو تنصیبات پر وہاں پر حملے کیے۔ یہ دلخراش منظر 75 سال میں نہ کبھی کسی نے سوچا تھا نہ دیکھا تھا۔ فرض شناس ہوں، انصاف پسند ہوں، اور پولیس اور انتظامیہ کا جو سب سے پہلا کام ہے کہ ان سب کو فی الفور بغیر کسی تاخیر کی گرفتار کیا جائے۔ چیف منسٹر محسن نقوی صاحب کو میں نے گزارش کی ہے، آج بھی کی ہے، کہ خانہ پوری جو ہے اٹ از ان ایکسیپٹیبل، جنون لوگ جو ہیں وہ گرفتار کیے جائیں گے، اور کسی کو وداؤٹ فیئر اور فیور ان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ آج یہ جو ہمارا سیف سٹی ہے، یہ اس حوالے سے ایک کا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس زمانے میں 12 ارب خرچ ہوئے تھے، اور یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، تو یہ پاکستان کا نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کا یہ بہت جدید ترین اور سب سے بڑا یہ انسٹیٹیوشن بنایا گیا، بڑی محنت سے اس وقت میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں۔ حکومت پنجاب، جہاں پر میں یہاں پر خادم تھا پنجاب کا، اور رانا ثناء اللہ یہاں کے لا منسٹر تھے، اور تمام سیاسی اور پولیس کے افسران نے اور انتظامی افسران نے مل کر اس منصوبہ کو مکمل کیا، دن رات اس کے اوپر کام کیا۔ تو اس سیف سٹی کے ذریعے آپ کو ہر چیز مہیا ہونی چاہیے، مگر جس کا مجھے ابھی بتایا گیا کہ پچھلے 5 سالوں میں اس کے کیمرے خراب ہو گئے 50%، 60%، 40%، خدا جانے کون سی فگر صحیح ہے۔ تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آج وہ سیف سٹی جو کہ سیفٹی اور پروٹیکشن مہیا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اپنے بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں اور ماؤں کے لیے،
جس کو انتظامیہ اور پولیس نے اور سیاسی حکومتوں نے ملک کے اندر، اس شہر کے اندر، اس صوبے کے اندر دہشت گردی، چوری ڈکیتی اور دوسرے جرائم سے پاک کرنے کے لیے اس کو بنایا تھا، اس کو اگر غفلت اور اگر میں یہ کہوں کہ کرمنل نیگلیجنس سے اس کو اگر خراب کیا گیا ہے تو اس سے بڑا کوئی اور جرم سرزد نہیں ہو سکتا۔ بہرکیف یہ ایک شومی قسمت ہے کہ آج جب پاکستان کے غازیوں اور شہیدوں کے خلاف عمران نیازی اس کا جتھا حملہ آور ہوا ہے اور سیف سٹی پوری طرح آپریشن نہیں ہے، تو مجھے بہت افسوس ہے۔ لہٰذا میں چیف منسٹر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا، یقیناً اس میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ تو ابھی چند ماہ سے آئے ہیں، یہ 5 سال کی اگر اس کے اوپر گرد پڑی اور کیمرے خراب ہیں دوسرے، اور میں نے سنا ہے ابھی آ کے کہ جن افسروں کو میرٹ پر 100% میرٹ پر 100% میرٹ پر میری سپرویژن میں جن کو یہاں پر کسی بیوہ کا بیٹا تھا، کوئی مزدور کا بیٹا تھا، مگر اس نے BA گریجویشن اعلیٰ نمبروں میں کی تھی، جو ریکوائرمنٹ تھی پوری کی تھی، ان کو میرٹ پر رکھا گیا۔ میں نے سنا ہے کہ 70% لوگ یا 60% لوگ وہ لڑکے چلے گئے ہیں یا بچیاں چلی گئی ہیں، کیونکہ ان کا فیوچر یہاں پر بالکل بلیک ڈارک ہو چکا تھا۔ ان کی جو پروموشن کا جو میکنزم ہم نے بنایا تھا، ان کی جو انکریمنٹ کی جو ہم نے میکنزم بنایا تھا، وہ سب ختم ہو گیا، توجہ ختم ہو گئی اور ہر چیز تخت کی لگانے پر مرکوز ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فی الفور آپ کو جتنی بھی جلدی اور وسائل مہیا کر کے آپ کو اس کو آپریشن کریں، اور جو بھی آپ کا اس وقت کیپیسٹی آپ کی کام کر رہی ہے اس سے فائدہ لیں۔ اور نادرا کا جو نظام ہے، نادرا کی چیئرمین موجود ہے یہاں پہ؟ کیوں نادرا کے چیئرمین کو کیوں نہیں بلایا ہم نے اس میٹنگ میں؟ آج ان کو ہم نے انوائٹ نہیں کیا۔ بھائی بتاؤ عبداللہ، ان سے پوری انفارمیشن لیں اور ریئل ٹائم میں انفارمیشن آپ لیں، اور اس میں میں آپ کو ٹارگٹ دے رہا ہوں، اگلے 72 گھنٹوں میں تمام کلپریٹس، پلانرز، انسٹیگیٹرز اور حملہ آور گرفتار ہونے چاہیے، جرم اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کیسز درج ہوں، اور آپ کی جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس وہ باقاعدہ کام شروع کر دیں۔ اور اس کے لیے میں نے لاء منسٹر کو پھر میں گزارش کروں گا یہاں پر آپ سب کے سامنے کہ اس میں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، جتنی بھی کورٹس چاہیے ان کو مہیا کریں تاکہ وہ راؤنڈ دا کلاک کام کریں، اور ایک مثال بن جائے رہتی دنیا تک کہ کبھی دوبارہ قیامت تک کوئی دہشت گرد، کوئی دشمن پاکستان کے ان اداروں کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ تو مہربانی کر کے اس میں اب تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔